بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بہت سارے احباب یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، بلکہ مسئلہ پوچھتے کیا ہے، وہ مسئلے کی ایک جزئی پوچھتے ہیں اور ایک جزئی نہیں پوچھتے۔ سوال یہ کرتے ہیں کہ روزہ اگر کوئی مریض نہیں رکھ سکتا تو اس کا فدیہ کتنا ہونا چاہیے، تو فدیہ بتا دیں۔ یہ نہیں پوچھتے کہ روزہ کس صورت میں نہیں رکھ سکتا، کس صورت میں رکھنا ضروری ہے، شرعی لحاظ سے روزہ چھوڑنا کس حد تک جائز ہے، تو اس بارے میں لوگوں کی فکر ہی نہیں ہے۔ بس وہ تھوڑے سے مریض ہو جائیں، تھوڑی سی طبیعت خراب ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بس ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کا فدیہ دے دیں۔ اور بہت سارے احباب تو یہ ہے کہ وہ صحت مند ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھنا چاہتے، وہ کہتے ہیں ہم روزہ برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ اس کو کہتے ہیں فدیہ دے دیتے ہیں۔ شریعت کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید یہ فرما رہا ہے، اگر کوئی آدمی سفر پر جا رہا ہے یا کوئی ایسا دائمی مریض ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، اور پھر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مریض ہے، اور ڈاکٹرز، مستند ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ہمیشہ کے لیے اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو فدیہ اس کے اوپر بنتا ہے۔ تو اگر کوئی مریض ہے یا ویسے عام طور پر کوئی مریض ہو گیا ہے یا فی الحال وہ سفر پر جا رہا ہے، ایسی صورت میں بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ سفر جو ہے وہ کس انداز سے، مشقت والا ہے، آسانی والا ہے۔ اگر مشقت والا ہے اور وہ اس کو پریشانی ہوگی، اس کی طبیعت برداشت نہیں کر سکتی، تو روزہ اس کو چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضا کرے۔ اور اسی طرح اگر کوئی مریض ہے، طبیعت خراب ہو گئی ہے، اچانک بیمار ہو گیا ہے، بخار چڑھ گیا ہے یا بہت زیادہ تکلیف ہو گئی ہے، تو فی الفور اگر وہ روزہ برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ اگرچہ ایک مہینہ پورا بھی بیمار رہا اور وہ شدید بیمار رہا، روزے نہیں رکھ سکا، رمضان المبارک کے بعد اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، تو وہ روزوں کی قضا کرے۔ اصل روزہ رکھنا ہے، روزے کا اصل فدیہ نہیں ہے۔ فدیہ تو وہ بوجہ مجبوری ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے اتنا بڑا عظیم روزہ جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ اگر کوئی آدمی چھوڑ دے اور پھر پوری زندگی روزہ رکھے، پوری زندگی، تو فرمایا کہ اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا عظیم روزہ ہے، اتنا بڑا روزہ اللہ کے ہاں، اتنا بڑا اس روزے کا مرتبہ ہے، اس روزے کی فضیلت ہے۔ تو ہم اس فضیلت کو ایسے بھول جاتے ہیں، اور تھوڑی سی طبیعت خراب ہو جائے یا طبیعت خراب بھی نہ ہو، برداشت نہ کر سکتے ہو، تو کہتے فدیہ کتنا ہے دے دے۔ اور بھائی ایسی صورت میں نہیں ہے، ہر حال میں روزہ رکھنا ہے۔ اگر دائمی مریض ہو گیا ہے، کبھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ہمیشہ کے لیے مریض ہے، اور یہ اپنی اس کی مرضی نہیں، بلکہ مستند ڈاکٹر، ایک نہیں، ڈاکٹرز، ایک جماعت ڈاکٹرز کی، وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ اتنا دائمی مریض ہے، ہمیشہ کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسی صورت میں اس کا فدیہ ہے۔ ففدیۃ طعام مسکین، فدیہ جو ہے وہ ایک مسکین کا کھانا ہے، ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا ایک روزے کا ہے۔ 30 روزے، 10 روزے، 15 روزے، جتنے روزے اس کے بنتے ہیں جہاں سے وہ مریض ہوا ہے، یا اگر ہمیشہ کے لیے مریض ہے تو پورے مہینے کا ایک دن کا وہ جو فدیہ بنے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ درمیانہ کھانا، زیادہ مہنگا بھی نہیں، زیادہ سستا بھی نہیں۔ اگر وہ 200 روپے کا بنے تو ایک وقت کا 200 کا، اور 2 وقت کا 400 کا، ایک دن کا 400 کا بن جائے تو 30 دن کا اس کا حساب کر کے فدیہ دیں گے۔ لیکن ایسی صورت کبھی نہ بنائیں کہ اپنی مرضی سے روزے چھوڑ دے اور کہیں میں برداشت نہیں کر سکتا، فدیہ دوں۔ یہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، روزے کو فرض نہیں سمجھ رہا، اپنی مرضی کا روزہ سمجھ رہا ہے۔ ایسی صورت میں فدیہ نہیں ہے۔ بھائی مسئلے کو وضاحت کے ساتھ سمجھے۔ باقی سفر والا جو ہے، اگر جتنا بھی آدمی کوشش کرے، آج کل آسانی والے سفر ہیں، گاڑیاں AC مل جاتی ہیں، انتظامات بہت اچھے ہوتے ہیں، روزہ برداشت کر سکتا ہے تو ہر حال میں روزہ رکھے، برداشت نہیں کر سکتا تو شریعت اجازت دیتی ہے روزہ چھوڑ دے، اس میں اس کی بات میں قضا کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں مسئلے کو صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔